ہمیں اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، ہمیں اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، کشتی وہاں ڈوبی میں کہتا ہوں آپ کو پتہ ہے۔ السلام علیکم، امارات پراپرٹیز سے میں ہوں ساجد رفیق خان، اور آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے میں کہتا ہوں کہ اس ٹائم کی سب سے ہاٹ ٹاپک ہے، اور یا تو لوگوں کی ٹینشن کم کرنے والی ٹاپک ہے یا تو اپنوں کی جو ٹینشن ہے وہ بڑھانے والی ٹاپک ہے۔ میں ایک بار اس کی اپنی بات سٹارٹ کرنے سے پہلے قصہ سناؤں گا۔ میں سعودیہ چلا گیا تو وہاں پہ دوستوں سے ملا، تو ایک دوست نا جب مجھے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو میں نے کہا جی کیوں روندہ پہ ہے، کیا ہو گیا ہے؟ تو وہ کہہ رہے کہ جی 3 سال سے میں پاکستان نہیں گیا۔ میں نے پوچھا خیریت کیوں؟ تو ٹکٹ لیں چلے جائیں، آپ مہینے کے آپ 4-5 لاکھ کما رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ پاکستان میں جو ہمارے ایک بھائی ہیں، کوئی کزن ان کا تھا، یہ کنفرم نہیں ہے کہ جو بھی تھا، تو اس نے میری کئی انویسٹمنٹ کرائی ہے، کوئی سوسائٹی تھی کسی پروجیکٹ میں، تو آج سے 3-4 سال پہلے کرائی تھی، تو میرے جتنے بھی 40-50 لاکھ کی سیونگ تھی وہ ساری اڑ گئی ہے، اور اس کو ہم سادہ الفاظ میں یہی بھی کہیں گے کہ وڑ گئی ہے، پروگرام تو وڑ گیا۔ اور جب دوسرے سے میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ کا کیا حال ہے، کیوں پریشان ہیں آپ؟ تو کہتے ہیں، مجھ سے ایک سوال پوچھتا ہے، کہتے ہیں کہ پاکستان میں شیمپو، پاؤڈر، صابن نہیں ملتے، سپرے نہیں ملتی؟ میں نے کہا کیوں نہیں ملتی؟ دنیا کی کون سی چیز ہے جو پاکستان میں نہیں بن رہی؟ اپنی مینوفیکچرنگ جو ہے فیکٹریاں ہیں ان کی۔ تو کہنے لگا پھر یہاں سے ہم سے کیوں لوگ منگوا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جو درد ہے یہ اوورسیز لوگوں کا درد ہے، جو کہ ان کے دلوں میں ہوتا ہے۔ ہمیشہ وہ دیکھیں اپنے گھروں کو چھوڑ چھاڑ کے جاتے ہیں، اپنی گلیوں کو چھوڑ چھاڑ کے جاتے ہیں، اپنے پرانے بچپن کے دوستوں کو چھوڑ کے اپنے ملک سے باہر جاتے ہیں، اپنے گھر سے نہیں بلکہ اپنے ملک کو چھوڑ کے سمندر پار جاتے ہیں، اور جب وہ اتنی سختیوں میں اپنی لائف گزارتے ہیں اور ارن کرتے ہیں، تو یہاں پہ ہمارے جو کزن ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، تو میسیج کرتے ہیں السلام علیکم۔ اچھا، انہوں نے جو نمبر سیو کیا ہوتا ہے وہ انہوں نے ریال یا درہم کے نام سے ہی سیو کیا ہوتا ہے۔ آج دوبارہ میں درہم سے بات کروں گا یا ریال سے بات کروں گا، کیونکہ وہ تو باتیں صرف ریال اور درہم سے کرتے ہیں۔ ان کو آپ کی کیا پرواہ ہے کہ آپ کون ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے 2 سال گزارے، 3 سال گزارے، مختلف جگہوں سے جب آپ آ رہے ہیں تو آپ کو میسیجز آ رہے ہیں، جی کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں، اچھا ایک سپرے تو لانا، فلانا آئی فون کا ایئرپورٹ مجھے بہت پسند آیا تھا، وہ تو ذرا میرے لیے لانا۔ تو آپ کی جو ساری سیونگز ہیں یا تو یہاں پہ بڑھ جاتی ہے، یا تو آپ کو وہاں پہ مس لیڈ کیا جاتا ہے جہاں پہ آپ لوگ پراپرٹی میں انویسٹ کرتے ہیں۔ بات تھوڑی سی کڑوی ہے، اپنے بہت غصہ ہوں گے، لیکن میں نے آپ کو جو سٹارٹ میں ایک شعر بھی سنایا کہ لوٹیں گے یا درد جو کرتے ہیں وہ آپ کی یہ اپنی انگلیاں کرتی ہیں۔ اگر آپ کو زخم ملتے ہیں تو آپ کو آپ کے جسم پہ زخم ملتے ہیں، دوسروں کے زخم کا جو ہے ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ پرایا اگر آپ کے ساتھ کوئی ڈیل کرے یا اگر آپ کے ساتھ کوئی کاروبار کریں تو وہ آپ کو، کیونکہ وہ آپ کی خامیوں کو نہیں جانتا جو آپ کو اپنا جانتا ہے۔ بہت سارے ہم نے مارکیٹ میں کافی سارے مسائل ایسے دیکھے کہ اپنوں نے ان کی انویسٹمنٹس کروائی، تو جناب 1000، 2000، 10,000، 5,000، 15,000 روپے کی مزدوری کے لیے انہوں نے ان کی پوری زندگی کی سیونگز ہے وہ اڑا دی ہے۔ اب اوورسیز کی زندگی کتنی ہے اپنے پاکستان میں اپنے گھر والوں کے ساتھ؟ اب اس کا آپ لوگوں نے آج تک حساب لگایا، اگر وہ 20 سال کی پردیسی کرتا ہے، مطلب 20 سال، 25 سال، کوئی 30 سال تک جاتا ہے، تو وہ 2 سال 3 سال بعد صرف 2 سے 3 مہینے کے لیے آتا ہے۔ اگر یہ اس چھٹی کو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں اکٹھا، تو 20 سے 25 سال کی جو پردیسی ہے یا پوری زندگی میں وہ اپنے گھر کو صرف 2 سے 2.5 سال کا بھی ٹائم نہیں دے پاتا۔ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ والد کے جو ہے حقوق کیا ہیں، اپنے والدین کے حقوق کیا ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے بچوں کے لیے کمانا ہوتا ہے۔ انہوں نے یہاں پہ پاکستان میں اپنے رشتہ داروں پہ، اپنوں پہ جی جو ہے ان پہ بھروسہ کرنا ہوتا ہے کہ جی یہ بندہ ہے مجھے کروڑ پتی بنائے گا جب میں پاکستان سے اپنا سعودیہ سے پاکستان جاؤں گا، دبئی سے جاؤں گا، جہاں سے بھی میں پاکستان اپنے گھر جاؤں گا۔ تو جب وہ وہاں جاتا ہے تو اب اپنوں سے کون لڑے جی؟ اپنوں سے لڑیں گے تو آپ کو ہی درد ہوگا، اور لڑنے میں تو پھر انسان کی ویسی بھی پردیسی میں زندگی گزر جاتی ہے، یہاں پہ بھی آپ کی زندگی گزر جاتی ہے۔ تو یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ کا اپنا ہے۔ اگر آپ کہیں پہ انویسٹ کرتے ہیں، اگر آپ کہیں پہ کاروبار کرتے ہیں، تو ضروری یہ ہے
کہ وہ بندہ اس چیز کو سمجھنے والا ہے, اس کاروبار کو سمجھنے والا ہے, کیا آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ اس کو روٹیٹ کرنے والا بندہ ہے, یا آپ کی پیمنٹ ایک بار گئی تو پھر گئی, ایسی گئی کہ پھر واپس ہی نہیں آئی. وہی پیمنٹ واپس نہیں آئی, پروفٹ یا منافع جو آپ کو ملے گا وہ تو بہت دور کی بات ہے. ہمیشہ ان چیزوں سے بچیں آپ لوگ. ایک اچھے کنسلٹنٹ کو آپ چنیں کہ وہ اچھا کنسلٹنٹ ہو, پراپرٹی کو سمجھنے والا بندہ ہو, پراپرٹی کو سمجھنے والا ہو, کاروبار کو سمجھنے والا ہو, تب جا کے آپ ان کو جو ہے ان سے مشورہ کریں, ان پہ آپ اتنی پیمنٹ دینے کا جو ہے اعتبار کریں. آج تو آپ کوئی فائل لے لیتے ہیں لاکھ سے 1.5 لاکھ, لیکن جو ٹوٹل پلاٹ ہوتا ہے وہ تو 20 سے 25 لاکھ کا ہوتا ہے. وہ تو مزدوری کما کے چلے جاتے ہیں, لیکن آپ نے تو 20 سے 25 لاکھ بھرنے ہیں نا. چلے وہ بھی آپ نے بھر دیے, لیکن پھر اینڈ پہ کیا ہو جاتا ہے, پھر وہی والی بات آ جاتی ہے کہ اگر اپنوں سے لڑیں گے تو خود کو ہی درد ہوگا. تو دیکھیے ان چیزوں سے بچیں. ہمیشہ جس بندے کو جو کاروبار آتا ہے, اگر آپ سونے والے کی دکان پہ جاتے ہیں تو وہ صرف سونار جو ہے وہ اس چیز کی قدر سمجھتا ہے, اس چیز کو سمجھتا ہے. تو یہی کچھ ایسے کچھ پوائنٹس تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. اور خدا را میرے پاکستانیوں, اپنے ان پردیس بھائیوں پہ رحم کریں, ان کو ویلکم کریں, ان کو محبت دیں, ان کو شفقت دیں. یہ آپ کے چھوٹے بھائی ہیں, یہ آپ کے بڑے بھائی ہیں, یہ آپ کے والدین ہیں. کوئی آپ کا والد جاتا ہے, کوئی آپ کا چھوٹا بڑا بھائی جاتا ہے, وہ اپنی زندگی آپ کے نام کر دیتے ہیں, اس کی تو خوشی ہی نہیں ہے. صبح نکلتا ہے, شام کو آتا ہے, سوتا ہے, اٹھتا بیٹھتا ہے اور کام کرتا ہے, اور صرف آپ کے لیے کماتے ہیں. اور ایک تاریخ جب آپ دیکھتے ہیں تو بینک میں اتنا رش ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے جی میرے بھائی نے تو درہم چینج کر کے پاکستانی 3-4 لاکھ روپے بھیجے. کیا آپ نے اس کی قدر جانی ہے کہ کمائی کیسے گئے ہیں؟ تو ان چیزوں سے جو ہے آپ لوگ بچیں. کم سے کم اپنے پردیسی بھائیوں پہ آپ رحم کریں, انہیں آپ ویلکم کریں, ان کو آپ محبت دیں, ان کے پیسے کی قدر کریں, ان کے پیسے ایسی جگہ انویسٹ کریں جہاں پہ ان کو فائدہ ملے, جو ان کی پوری زندگی کی جو تھکاوٹ ہے وہ ختم ہو, نہ کہ وہ آئے اور اس سے زیادہ وہ بیچارہ پھر کوٹوں میں اور آگے پیچھے دوڑتا رہے اور اس کی سارے پیسے ضائع ہو. تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا انشاءاللہ, اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. باقی مزید معلومات کے لیے, آپ کو ریئل اسٹیٹ کے مارکیٹ کے حوالے سے جانکاری کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور ہر وقت آپ کو جو ہے میں اپڈیٹس دیتا رہوں, چاہے وہ آپ کے اپنے ہیں, چاہے وہ آپ پراپرٹی میں کیسے انویسٹ کریں, کہاں انویسٹ کریں, کتنی انویسٹ کرنی چاہیے اور کہاں سے کتنا انکم ہے. تو خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.